کمنٹس آتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اتنا کام کیوں کرتے ہیں، اور آپ کے چینل پر بہت زیادہ ان کے خلاف ویڈیوز ہیں۔ تو بات یہ کہ ہم ان کے کوئی دشمن نہیں ہے، نہ ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ وہ قرآن پاک کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، تشریح غلط کرتے ہیں، احادیث پر جھوٹ بولتے ہیں، احادیث کی تشریح غلط کرتے ہیں، محدثین پر جھوٹ بولتے ہیں، اماموں پر جھوٹ بولتے ہیں، فقہا پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طرح عوام کو ایک اپنی جھوٹی تبلیغ بتاتے ہیں۔ چند مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری بات کرتے ہیں، غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان اونچی اونچی آواز ذکر کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس رب کو پکارے وہ بہرا نہیں ہے، ولا غائب، وہ خدا غائب نہیں ہے۔ تو وہ خدا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا غائب نہیں ہے، اور یہ ترجمہ یہ کیا کر رہا ہے؟ غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ خدا کو غائب کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دوسری اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک گستاخی کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہود چھوکرا کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اپنا دفاع بھی کیا کہ یہ چھوکرا ایک اچھا لفظ ہے، حالانکہ آپ خود جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نادان جو اس کو چھوکرا کہتے ہیں، مطلب جو اس طرح کے جو لڑکے ہوتے ہیں، لفنگے لڑکے، ان کو چھوکرا کہتے ہیں، نہیں سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں یا جو اس طرح گھومتے پھرتے انہیں چھوکرا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح زبان استعمال کی، اور پھر اپنا دفاع یہ کیا کہ دیکھو جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ انعام میں، کہ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کہتے جی وہ آپ کو سمجھو بیٹوں کی طرح سمجھتے بھی تھے، حالانکہ کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو بیٹے پر سمجھتے تھے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ آپ علیہ السلام کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بات ہے پہچان کی، جس طرح بندہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں رہے گا، 100 بندے ہوں یا 100 لڑکے ہوں، اس میں سے اگر اس کا لڑکا بولے گا تو اس کی آواز سے پہچان جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے چلنے سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو، آپ کی تبلیغ کو، تحویل قبلہ کو، آپ کی ہر چیز کو وہ پہچانتے تھے۔ یہ نہیں کہ اس بل آپ کو بیٹا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو 54 سال آپ کی عمر تھی، تو 54 سال والے ایک شخص کو آپ چھوکرا کہیں گے یا بیٹا کہیں گے؟ یعنی قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے جھوٹ بولنا اور اپنا دفاع کرنا۔ اسی طرح حدیث پاک کی تفسیر میں جھوٹ، پچھلے دنوں میں نے کافی سارے ویڈیوز بنائی، یہ خود یہ کہتا ہے کہ ایک امام احمد رضا کی کتاب ہے بیعت و خلافت، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک بیعت خلافت ہے، ایک بیعت طریقت۔ بیعت خلافت یعنی ایک خلیفہ اعلان کرے، لوگ اس کی بیعت کرتے ہیں، اور ایک بیعت طریقت ایک پیر بزرگ جو بیعت لیتے ہیں۔ تو خود یہ کہتا ہے کہ جو حدیثیں بخاری مسلم میں بیعت خلافت کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ اگر ایک خلیفہ بیعت لے، اس کے بعد دوسرا اٹھے تو دوسرے کو قتل کر دو، کیونکہ فتنہ فساد ہوگا۔ خود کہتا ہے کہ بخاری مسلم میں جتنی بھی احادیث ہیں بیعت کے بارے میں، وہ بیعت خلافت کے بارے میں، بیعت طریقت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں، یہ کہتا ہے، حالانکہ حدیثیں ہیں، کہتا ہے بیعت طریقت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ اور آگے ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے لو جی یہ جو بیعت لیتے ہیں، پیر لیتے ہیں، سب کو مار دو، کیونکہ حدیث پاک میں اگر ایک خلیفہ بیعت لے اس کے بعد دوسرا اٹھے تو اس کو مار دو۔ تو پاکستان میں تو بہت سارے پیر ہیں، سب کو مار دو۔ حالانکہ پیر اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتے کہ ہم خلیفہ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یعنی جو نیک پرہیزگار آدمی اسی کو ہمیں چاہیے کہ مرشد مانے یا پیر جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک پڑھیں، زکوٰۃ دیں، والدین کا ادب احترام کریں، اسی پر وہ بیعت لیتے ہیں۔ اس نے وہ حدیث جو خلافت کے بارے میں تھی وہ اٹھا کے بیعت طریقت کے بارے میں کی اور کہا ان سب پیروں کو قتل کر دو، اور اسی بات پر اس کو پکڑ کے لے گئے، اور بعد میں بہانے بننے لگا جی میرے چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹتے ہیں۔ سامنے والا بندہ کہہ رہا ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں یا آپ غلط بات کر رہے ہیں، تو اتنی دھمکی دے رہا ہے اور لوگوں کو دہشت گردی پر ابھار رہا ہے، تو حدیث پاک کی غلط تشریح کر رہا ہے۔ ہم اس کے دشمن نہیں ہے، جانی دشمن، یا ہم اس کے مخالف صرف اس لیے ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر غلط کرتا ہے، احادیث کی تشریح غلط کرتا ہے، لوگوں کو دہشت گرد بناتا ہے۔ اسی طرح محدثین کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ حدیثیں چھپاتے تھے۔ امام مسلم کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا، جو ویڈیو نمبر 905 میں نے اس میں دکھایا، یہ بار بار کہتا ہے کہ جناب امام مسلم نے یہ لکھا اپنی کتاب صحیح مسلم میں، مقدمے میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث کسی کام کی نہیں ہے، کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے۔ اور جب ہم نے بار بار جواب دیا نا کہ امام مسلم نے تو لکھا ہی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں امام مسلم پر، تو پھر کہتا جی میں نے نتیجہ نکالا، اس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تو امام مسلم یعنی خود بھی وہ کیا گیا، مان گیا۔ اسی طرح امام مالک کے بارے میں جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ امام مالک کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا، امام ابو یوسف پر جھوٹ بولا، اور امام مالک کی گستاخی کی کہ وہ سنی ٹنی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کی کہ امام احمد بن حنبل سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ان کو چیرا دیں گے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے، جب آپ کے مخالف لوگ آئے نا تو آپ نے فرمایا کہ جنازے فیصلہ کریں گے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازے پہ سارے لوگ امڑ آتے ہیں، جنازے فیصلہ کریں گے، جو ظالم ہے ان کے جنازے پر کوئی نہیں جاتا۔ اب اس بات پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا جی ہم ان کو چیرا دیں گے۔ دیکھیں اب ہم تحقیقی بات کرتے ہیں، پھر مثالیں دی، دیکھیں جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں تو تھوڑے لوگ تھے، فلاں کے جنازے میں تھوڑے لوگ، وہ تو ایک الگ حالت تھی، ایک جنگی حالت تھی۔ لیکن اصل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم نے دین کی خدمت کی ہے، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں انہوں نے دین کی خدمت کوئی نہیں کی، تو انشاءاللہ جب ہم فوت ہوں گے تو جنازے فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور مخالفین کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ایک بات تھی، تو اس کو الٹا لیا اور کہا کہ امام احمد بن حنبل کو ہم چیرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ترمذی کو کہا یہ بابی ہیں، جس طرح یعنی اہل سنت کو کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بابی یعنی بابوں کا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ اولیاء کرام کی اس طرح گستاخی کرنا حدیث قدسی ہے 6502 نمبر۔ اللہ کریم فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ عداوت رکھنے سے یعنی دل میں اگر کسی کے دل میں کسی ولی کے بارے میں عداوت ہو تو اللہ فرماتا ہے اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور جو زبان بھی کھولے اولیاء کرام کے بارے میں بدتمیزی بد اخلاقی کا ایک بازار گرم کر جس طرح یہ کر رہا ہے، یہ تو اپنی قبر کو اللہ تبارک و تعالی خود اس سے پوچھے گا۔ ہم تو ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ادب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اولیاء کرام، ازواج مطہرات تمام کا ادب احترام، اہل بیت کا ادب احترام، یہی ہمیں کرنا چاہیے، یہی ہمیں۔ اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم صرف آپ اب اس نے اپنے ریسرچ پیپر ہے اس کا رافضیت، خارجیت، یزیدیت، اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ جناب علی یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ایک حاکم اگر فیصلہ کرے، اگر صحیح فیصلے پر پہنچتا ہے اسے 2 اجر ملیں گے، اگر اسے خطا بھی ہو جاتا ہے اسے 1 اجر ضرور ملے گا۔ تو اسی سے محدثین لیا ہے کہ اگر کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مجتہد کوشش کرتا ہے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جاتا ہے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اسی حدیث کو لیتے ہوئے۔ اگر خطا ہو جاتی ہے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا۔ تو اپنے ریسرچ پیپر میں، رافضیت والے ریسرچ پیپر میں لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اجر ملیں گے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 اجر ملے گا جو آپ کے مخالف تھے۔ اب ایک اگلی ویڈیو میں کہتا ہے کہ انہیں تو کوئی اجر ہی نہیں ملے گا، خود اپنے ریسرچ پیپر کے خلاف، انہیں تو کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ تو حضرت علی کے خلاف جتھا بنا کر آئے تھے، یہ بنا کے آئے تھے، ٹولیاں بنا کر لڑنے آئے تھے، انہیں کیا اجر ملے گا، مخالفین کو تو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اپنی ریسرچ کے خلاف باتیں، صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا کیسے کرتا ہے۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے جی وہ تابعی نہیں تھے، بار بار وہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ تابعی تھے، اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دی تھی۔ اور یہ جو حدیث پاک بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو سورہ جمعہ کی جو پہلے رکوع کی آیات نازل ہوئی تھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ الفاظ ہے کہ بعد میں آنے والے بھی ان سے ملیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی رسول آخرین منہم سے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ علیہ السلام نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ اس کی نسل سے وہ ہوں گے، اگر دین سوریہ تک پہنچ جائے تو وہ لوگ اس کو حاصل کریں گے۔ تو ان کی نسل سے کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو شان ہے ان کی۔ اب چونکہ یہ احناف کے خلاف ہے، احناف مخالف ہے، اس نے کہا جی وہ اس سے مراد امام مسلم ہے، حالانکہ امام مسلم فارسی نہیں ہے، امام مسلم
ان کا نسل عربی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتا ہے یہ جو فارسی نہیں تھے، یہ تو پٹھان تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی تھے، اور اس کی پوری تفصیل لکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے پھر ہم عوام کو بتاتے ہیں کہ جناب علی یہ آپ کے ساتھ فریب کر رہا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں یہ کس طرح ان کے ساتھ جو دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے فتنوں سے ہمیں بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اور صالح اور اچھے لوگوں کو سننے اور دین متین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔